سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے بہتری کے لیے، آپ کی صحت کی بہتری کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم چونکہ آج کل سردی زیادہ ہے اور ہمارے جیسے ممالک میں گھر بھی اس طرح کے بنائے جاتے ہیں کہ جن سے سردی رکنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے، تو آج کل موسم بہت زیادہ سرد ہے، تو لوگوں میں سرما کے جو امراض ہوتے ہیں ان کی زیادتی ہو رہی ہے، جس میں کھانسی، نزلہ، زکام اور فلو کا تعلق۔ ان امراض کا تعلق اس گروہ سے ہے جو سردیوں میں آپ پکڑتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ کس قسم کے ہوتے ہیں، اور آپ کو تو سب کو یقیناً ہر بار جب یہ موسم سرما آتا ہے تو اس سے واسطہ پڑ ہی جاتا ہے۔ تو اس میں اس کا وار جو ہوتا ہے بالائی تنفسی مقامات یعنی کان، ناک، حلق وغیرہ پر پڑتا ہے۔ چونکہ یہ سب ہم کو کبھی نہ کبھی ہوئے ہیں، اس لیے ان کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ قبل اس کی کہ ان کی صحیح وجہ کا علم ہو، یہ آپ درست بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کی تشخیص کے لیے بلغم، خون، پیشاب وغیرہ کی جانچ کرانے کا بھی عموماً کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ رواج بہت ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ ان کے کوئی دوررس عواقب نہیں ہوتے۔ جب ایک مرتبہ انسان درست ہو جاتا ہے تو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ کبھی ہوئے بھی تھے، کیونکہ ان کے اسباب کا یقینی حتمی علم نہیں ہے، اس لیے ان کا علاج بھی معلوم نہیں ہے کوئی خاص، اور نہ کوئی اس کا خاص طریقہ سدباب ہے۔ ان میں اکثر تکالیف کا باعث وائرس ہے جو انتہائی چھوٹا ہوتا ہے، جو عام خوردبین میں بھی نہیں دیکھا جاتا۔ انتہائی نازک، ظرف بین اور حساس امتحانات کے باوجود صرف نصف سے بھی کم مریضوں میں ان کرم کا پتہ چلتا ہے، یعنی اس وائرس کا پتہ چلتا ہے جو ان امراض سرما کا باعث ہے۔ کبھی کبھی اس میں ناک بھی بند ہو جاتی ہے، ناک سے جو ہے رطوبت خارج ہوتی ہے، سوزش اور حلق، کھانسی اور حرارت، بخار عام نقاہت ہے۔ ان علامات کی وجہ سے اس مخملی فرش کی سوزش اور ورم ہے جو ناک، کان اور حلق وغیرہ میں بچھا ہوا ہوتا ہے۔ ان بیماریوں کا خواہ علاج ہو نہ ہو یا 7-8 دن میں آپ ٹھیک ہو جاتے، بشرطے کہ اندرونی طور پر بنیادی کمزوری یا دیگر ہمراہی بیماریوں کے سبب سے پیچیدگی پیدا نہ ہو گئی ہو۔ اس لیے وہ لوگ جن کو دل اور پھیپھڑوں کی دائمی تکلیف ہے یا ٹھنڈ کے سبب سے زیادہ بیمار ہو چکے ہیں، اور وہ چھوٹے بچے اور سن رسیدہ اشخاص جو ظاہر سے ہی کمزور ہوتے ہیں، وہ ان امراض میں زیادہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ زیادہ تر لوگ یہ آپ ٹھیک ہو جانے والے امراض ہیں لوگوں میں، اس لیے امریکیوں کا یہ قول کسی حد تک درست بھی ہے کہ اگر ٹھنڈ کا علاج کر لیا جائے تو 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ کیا جائے تو 7 دن میں مر جاتا رہتا ہے۔ ان گروہ امراض کا ایک رکن انفلوئنزا بھی ہے۔ انفلوئنزا عام نزلہ و زکام کی علامات میں کوئی بیان فرق نہیں ہوتا، چونکہ یہ بھی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ناک اور حلق کی نرم جھلی پر سخت اثر پڑتا ہے، اور اس کا خطرہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب یہ وبا کی شکل میں آتا ہے، خصوصاً جب یہ عالمی وبا ہو۔ اس زمانے میں حالت وبا میں اس قدر اموات نہیں ہوتی جس قدر ماضی میں ہوتی تھیں، مگر وبا کثیر حصہ آبادی کو ضرور متاثر کرتا ہے۔ اچھا، ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو بیماریاں جو نزلہ، زکام یا فلو کی شکل میں آتی ہیں، عموماً کوئی خاص ایسے ضرر نہیں پہنچاتی ہیں، آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں، ہلکی پھلکی علاج، ہلکی پھلکی ادویہ سے جو وقتی تکالیف ہوتی ہیں ان کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ طبی مشورے، دافع درد، دافع بخار، کھانسی کی شربت، سونگھنے اور ناک میں ڈالنے والی ادویہ، نیم گرم مشروبات زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں ٹھنڈ کے علاج کے لیے کچھ صدری اور خاندانی نسخے ہوتے ہیں، مثلا جیسے ہمارے جیسے ممالک میں جوشاندہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے گلے میں بھی جو ہے اس کی سوجن کم ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے بھپارا،
کہ اگر جو ہے ہم اسٹیم لیں، وہ گرم جو کھولتے ہوئے پانی کی کیتلی سے جو بھاپ اٹھتی ہے، اس کو سانس کے ساتھ ناک کے راستے اندر کھینچا جائے تو اس سے جو اندر کی نرم جھلیوں کی ہوتی ہیں ان کی ٹکور ہوتی ہے۔ اس میں ٹنکچر بینزوین کے قطرے بھی طبی مشورے سے ڈالے جا سکتے ہیں۔ نیم گرم شوربہ اور پانی جو ہے ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ اس میں جیسے یخنی ہے، سوپ ہے، اور پانی بکثرت پیا جائے۔ جتنا بھی پانی آپ پی سکتے ہیں پئیں، کیونکہ پانی جو ہے وہ کسی بھی انفیکشس ڈیزیز کے لیے، کسی بھی امراض کے لیے مصفی خون ہے۔ جتنا آپ پانی پئیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے خون میں صفائی ہوگی، اور جب خون کی صفائی ہوگی تو لازمی بات ہے کہ جو آپ کے جو وائرسز وغیرہ ہیں اور ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ ہے کہ چھوٹے بچوں اور کمزور بچوں کو یا دل اور پھیپھڑے کے مریضوں کو یہ مرض ذرا جلدی لگتا ہے، تو ان کو یہ ہے کہ ان کے ٹھنڈک کا جو ہے نا علاج کیا جائے۔ اور کیونکہ اگر حلق سے اتر کر یہ سینے پر گرے یہ امراض جو ہے اور پھیپھڑے متاثر کر جائیں تو ابتدائی بیماری جو کہ صرف 7 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ ایک طویل عرصے تک ٹھیک نہیں ہوتی، اور پھیپھڑوں کی خرابی کا علاج جو ہے نا وہ کرانا پڑتا ہے۔ اصل علاج اس کا یہ ہے کہ مریض کو اتنا اطمینان دلا دیا جائے اور بیمار کے علم میں یہ بات لائی جائے کہ عرصہ مرض صرف 4 یا 5 روز ہے۔ اس دوران وہ صبر کریں، آرام کریں، سردی سے بچیں، اچھی غذا، طاقتور غذا کھائیں، جس میں ایسی چیزیں نہ ہوں جیسے تلی ہوئی کھٹی غذائیں یا جو فریج میں رکھی ہوئی ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں۔ مزید احتیاط یہ ہے کہ اپنے کپڑے پورے پہنیں، پوری آستینیں پہنیں، موزے پہنیں، گلا بند ہونا چاہیے، آستینیں پوری ہونی چاہیے۔ گو کہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے اس چیز کا فیشن نہیں ہے اور سر کو بند کرنے کا، اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے لیکن پھر بھی لوگ سر کھول کے جا رہے ہوتے، تو لیکن پھر بھی اگر آپ یہ تمام چیزیں کر لیں گے تو یہ مرض جو ہے نا 4 سے 5 دن لے کے ختم ہو جائے گا، اور تھوڑے دن میں آپ بالکل صحت مند اور تندرست ہو جائیں گے۔